وہ خاندان میں پیدا ہونے والا 10واں بچہ تھا، لہٰذا جب وہ پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے پر کوئی خاص خوشی نہیں منائی گئی۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر تھے اور وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتے۔ وہ تھوڑا بڑا ہوا، اسکول جانے لگا، لیکن جب بھی اسے موقع ملتا تو وہ ایلوستار کے بازار میں کیلوں کا ٹوکرا سر پہ رکھ کر کیلے بیچتا اور اپنے والدین کی مدد کرتا۔ ایلوستار سے دارالحکومت نظر آتا۔ دارالحکومت میں صاف ستھری سڑکیں، اونچی اونچی بلڈنگیں اور بڑی خوبصورت کاریں نظر آتی، لیکن جہاں وہ رہتا تھا وہاں جھونپڑیاں تھیں، وہاں مٹی تھی، وہاں کیچڑ تھا۔ اس کے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو میڈیکل کی تعلیم دلائے گا۔ وہ اچھا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے پریکٹس شروع کی۔ وہ اچھا ڈاکٹر مشہور تھا اور اس کی پریکٹس چل پڑی، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا۔ اس کے دل میں تڑپ تھی۔ وہ سیاست میں آ گیا، وہ الیکشن جیت گیا، وہ وزیر اعظم بن گیا، اور بڑی مشہور سینگ ہے اس کی کہ میں جب دارالحکومت کو دیکھتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں کبھی ادھر جا سکوں گا۔ اب میرے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ میں اپنے خاندان اور اپنی نسلوں کو دارالحکومت میں منتقل کر دوں اور موجیں کروں، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ پوری قوم کو وہاں منتقل کر دوں، اور میں نے دوسرا فیصلہ کیا کہ میں قوم کو وہاں پہ منتقل کروں گا۔ یہ مختصر کہانی ہے ڈاکٹر مہاتیر محمد کی، جس نے ایشیا کو ایسی ترقی دی۔ ہمارے ہاں تو ایشین ٹائیگر وہ کہانیاں، چورن، جھوٹ بار بار بیچا جاتا رہا، ہم پیچھے سے پیچھے گئے۔ اس نے واقعی 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے ملیشیا کو ایشیا کا ٹائیگر بنا دیا۔ آج ملیشیا کے ویزے کی کیا اہمیت ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 25 ستمبر ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ آج کے دن کا دوسرا ویلاگ پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ جو جمعرات کا دن ہے عصر کے بعد تو مرحومین کے لیے تحفے بھیجا کریں، اور وہ تحفے یہ ہیں کہ کوئی چھوٹی سی دعا ان کے لیے لازمی مانگا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو قیام کریں، رک جائیں، انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن ملے گی، آپ کو سنسنی نہیں ملے گی۔ وہ جو تھامنیل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے، وہ کچھ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ملے گا۔ اور اگر آپ آلریڈی سبسکرائبرز ہیں تو آپ کا بہت شکریہ۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں، کوئی پیارا سا کمنٹ کریں، پیارا سا نہ ہو تو کوئی گندا سا کمنٹ کر دیں، اور اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ چینل کو سپورٹ کریں، ہماری آواز بنے، ہماری آواز کو پھیلائیں۔ اس کے بعد فارم 47 کے وزیر اعظم اردلی لیلا، اس نے جو طریقہ بتایا ہے احتجاج کا، یہ کر لیں، ہم یہی کر سکتے ہیں، اور میرے مطابق اس نظام کے منہ پہ، اس نظام کے چہرے پہ، اس نظام کی ڈیٹ آف برتھ پہ تھو 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 یہ کر کے احتجاج ریکارڈ کرا لیں۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور نیا ویلاگ۔ خبروں میں سب سے پہلی جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ اور نام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ فارسی کا لفظ ہے تو معاف کر دیا کرے۔ اہم خبر یہ ہے کہ انہوں نے پاک اور سعودی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ خیر مقدم کیوں کیا ہے؟ خیر مقدم اس لیے کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا، اس میں سے کیا نکلنا ہے، کیونکہ احمد قریشی کہہ چکے ہیں کہ یہ اسرائیل کے خلاف ہے ہی نہیں۔
اگر یہ کسی کے خلاف ہے تو وہ ایران کے خلاف ہے۔ بہرحال مسعود پزشکیان نے اس کا خیر مقدم کیا کہ چلیں کوئی تو غیرت والا کام کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے اسرائیل پہ شدید تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گریٹر اسرائیل بنانے کا پروگرام ہے اس پہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ کام جاری ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ آج ملاقات فکس ہے اردلی کی، لیلے کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی موجود ہوں گے۔ کیوں موجود ہوں گے اس کا پتہ آپ کو ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ، کیونکہ یہ وہاں پہ کوئی بھی آرمی چیف نہیں ہے۔ رجب طیب اردوان آئے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، مسعود پزشکیان، آرمی چیف کوئی بھی نہیں، کیونکہ آرمی چیف کا اتنا کام ہوتا ہے، فوج ہوتی ہے، پیچھے ڈسپلن ہوتا ہے، فوجی جوانوں کے معاملات ہوتے ہیں، سرحدیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے آرمی چیف کافی عرصے سے باہر ہیں اور وہ ادھر ہی ملاقاتیں اور جو ہے نا وہ کلی ولی پروگرام، تو وہ بھی موجود ہوں گے۔ اور مبینہ طور پہ 15 لاکھ جو ڈالرز ہیں وہ لوبسٹ کو پے کیے گئے ہیں یہ ملاقات لینے کے لیے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ یہ جو قبلہ و کعبہ ہیں، یہ جو ہے نا سرکار ہیں ٹرمپ صاحب، چٹی سرکار، تو ان کے ساتھ ملاقات کروا دیں، ہمارا بھی بھل ہو جائے گا، ہماری بھی آخرت جو ہے وہ سمر جائے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ یہ جو کام ہوتے ہیں نا، یہ جو کام یہ ذات کے لیے ہوتے ہیں، یہ ملک کے لیے نہیں ہوتے۔ اب آرمی چیف صاحب موجود ہیں ایکسٹینشن کہ مجھے قبول کریں، لیلا موجود ہے، ہماری حکومت پہ سر رکھیں، سر پہ ہاتھ رکھیں۔ یعنی آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ ضیاء اور مشرف انہوں نے جب افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دیا تو یہ کہتے کہ قرضے ویو آف کریں، سارے قرضے معاف کریں، پھنسا ہوا تھا امریکہ، ہو جاتے، یقین کریں، لیکن انہوں نے کہا ہماری دہاڑیاں لگوائیں۔ ضیاء نے کہا میرے 8-10 سال لگوائیں، پھر بھلا ہو عام کی پیٹیوں کا۔ اس کے بعد مشرف نے کہا میری دہاڑیاں لگوائیں، مجھے مسلط رکھیں اس قوم پہ، پاکستان میں نپٹ لوں گا، کیونکہ یہاں ڈنڈے سوٹے، عدلیہ برباد، بیوروکریسی، پولیس، تو یہ جو بھی ہوتا ہے نا یہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ اب بھولے لوگ ہیں کہ امریکہ میں کوئی سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، فلاں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، یہ یعنی میں تو سنتے میرے بالوں میں تو چاندی اتر آئی ہے، پتہ نہیں آپ ان پہ یقین کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ ملاقات آج ہوگی تو آپ دیکھ لیں گے۔ انڈونیشیا کا صدر یہ کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، انڈونیشیا میں آپ جانتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا مار بھی پڑی ہے، تو وہاں یہ کہتا ہے کہ ہم 20,000 جو فوج ہے وہ غزہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اسرائیل کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ایک تھیوری کام کر رہی ہے کہ غزہ کو نیوٹرلائز کر کے وہاں پہ اسلامی فوج ڈپلوائے کر دی جائے، یعنی وہ مذہب کا ٹچ بھی آ جائے، تڑکا لگ جائے، فلسطینیوں کو بھی اعتراض نہ ہو، فلسطینیوں کو وہاں سے نکال بھی دیا جائے اور پھر سارے لوگ مطمئن بھی ہو جائیں گے، کیونکہ خواجہ آصف نے بھی بیان دیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو ہم دیکھیں گے، سوچیں گے، دیکھیں گے کیا، کرائے کی بندوق ہے، لازمی پہنچے گی اور آپ دیں گے۔ تو بہرحال وہ انڈونیشین صدر نے، انہوں نے موصوف نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے جنرل اسمبلی میں کہ اسرائیل کا تحفظ ضروری ہے، اسرائیل کا جو ہے نا وہ وجود ضروری ہے اور اس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ اب انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ 20,000 فوجی یہ وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کو افغانستان کی سپورٹ حاصل ہے، یہ کہنا ہے چابی والے کھلونے سرفراز بگٹی کا۔ یعنی پہلے آپ کلیئر کر لیں کہ ادھر فتنۃ الخوارج ہے کہ جی وہ انڈیا سپانسرڈ ہے، وہاں سے کلبھوشن یادو پکڑا گیا، BLA بلوچستان لبریشن جو ہے نا آرگنائزیشن یا الائنس جو بھی ہے، BLA، اب یہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان ہے ان کے پیچھے، کیونکہ آپ دیکھیں نا تو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، یعنی وہ اب یہ پھر پہلے خواجہ آصف نے کہا ہمارے دشمن ہیں، پھر حنیف عباسی نے کہا ہمارے دشمن ہیں، اب وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا، تو یہ اب جو ہے نا اگر ادھر 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے آ گئی، یعنی جنگ اگر ادھر لانی ہے افغانیوں کو پھر جو ہے نا وہ ذبح کرنا ہے،
تو یہ ماحول پہلے بنایا جا رہا ہے. اسد قیصر نے کہا ہے کہ ان کو سفارتی زبان بھی نہیں آتی کہ یہ کون سی زبان استعمال کرتے ہیں کہ افغانی ہمارے کھلے دشمن ہیں, ہمارے بچوں کے دشمن ہیں. واقعی سفارتی لینگویج کچھ اور ہوتی ہے, لیکن حنیف عباسی اور خواجہ آصف کا سفارتی لینگویج سے کیا تعلق. بہرحال اب یہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے افغانستان ہے. پہلے میرا خیال ہے آپس میں طے کر لیں کہ کیا کرنا ہے. فتنۃ الخوارج ہندوستان والے ہیں یا افغانستان والے ہیں, بہرحال آپ کی مرضی ہے, جس پہ مرضی ہے وہ کریں. اس کے بعد لیلا وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ سیلاب نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے تو اس پہ IMF نظر ثانی کرے. ہم جو 24 ارب روپیہ ڈیلی کا خرچ کر رہے ہیں اور ہم نے جو 300 سیٹوں والے جہاز کو رکشہ بنایا ہوا ہے اور ہم جنیوا سے لندن, لندن سے نیو یارک اور ادھر جو پھر رہے ہیں, تو ہمیں نہ کہیں کہ ہم احساس کریں, IMF احساس کرے. اور وہ بھی ایسی لانتیوں کا ٹولہ ہے کہ وہ ان کی عیاشیوں پہ, ان کے علل و تللوں پہ, کیونکہ یہ ایجنٹ ہیں, ان کو پتہ ہے ان کی سارا مال دمڑی ان کے ملکوں میں پڑا ہے, ان کی مشتیں ان کے مالوں پہ چل رہی ہیں. اسحاق ڈار نے کہا کہ 200 ارب ڈالر سوئس بینک میں پڑا ہے. سوئٹزرلینڈ اتنا سارا ہے تو 200 ارب ڈالر اس کے لیے کتنا ہے. وہ آپ کو زرداری کے اکاؤنٹ یاد ہوں گے سوئس کے. تو یہ IMF ان کو کچھ نہیں کہتا. IMF بلکہ ان کی چوری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ یہ چوری کریں گے نا ہمارے ملکوں میں آئیں گے. کدھر جانا ہے انہوں نے؟ انگلینڈ آئیں گے, اسپین آئیں گے, سوئٹزرلینڈ آئیں گے, امریکہ آئیں گے. تو وہ ان کو جو ہے نا وہ کھلے, ہاں سرکاری ملازم کی تنخواہ نہیں بڑھانی, مزدور کی تنخواہ نہیں بڑھانی. اب یہ لیلا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ IMF تھوڑا نظر کرم کرے, سیلاب آ گیا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ 25 کروڑ کیوں رکھے ہوئے ہیں. سیلاب بیچیں, زلزلہ بیچیں, ہماری بیماری بیچیں, ہماری بھوک بیچیں اور مال بٹوریں. اب پھر IMF کو کہہ دیا گیا ہے. بہرحال جی اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ کشمیر کے معاملات بہت زیادہ گھمبیر ہو گئے ہیں. رات کو مذاکرات ہوئے, اس جعلی حکومت نے کیے. ایک وہ طارق فضل چودھری ہے, بری طرح ہارا ہے اسلام آباد سے لیکن وزیر ہے. دوسرا امیر مقام بری طرح ہارا شانگلہ سے لیکن وہ بھی کوئی وزیر شزیر ہے. انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کیے جو مسترد ہو گئے. اب 29 ستمبر کو پورا کشمیر بند ہوگا بقول جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے. میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی. وجہ کیا ہے؟ کشمیر کی جو اسمبلی ہے نا اس کی 12 سیٹیں اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں رکھی ہوئی ہیں. پوائنٹ سمجھیں, 12 سیٹیں, کوئی گجرانوالہ, کوئی کراچی میں کشمیری گھسے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ کوئی سیالکوٹ, کوئی نارووال, ادھر یہ 12 سیٹیں نکالتے ہیں اپنی مرضی سے. اور میری طرح لوگوں نے جعلی کاغذ بنوائے ہوئے ہیں کہ میں بھی کشمیری ہوں, میں بھی کشمیری ہوں. ایک گجرانوالہ سے جیتا ہے, وہ کشمیر کی کابینہ میں وزیر بھی ہے اور اس کے کاغذات جعلی ہیں. ان 12 سیٹوں پہ جرنیل وہ کشمیر کو قابو رکھتے ہیں, جو پاکستان کی 12 سیٹیں ہیں. ان کو اشارہ کیا یہ اتنی زبان نکال کے ادھر, ان کو اشارہ کیا اتنی زبان نکال کے ادھر, یہ 12, یہ بے دینے, یہ بے پیرے, یہ ادھر جو ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اور زبردست مطالبہ ہے, کشمیری اس مطالبے سے بالکل نہ ہٹیں. سارے ووٹ کشمیر میں ہونے چاہیے, ساری سیٹیں کشمیریوں کی ہونی چاہیے. یہ جو 12 السیشن ہیں ان کو بھگائیں, وہ ان کو نکالیں. یہ گجرانوالہ, کراچی اور جو ہے نا ایک MQM کا بھی وزیر بن گیا تھا, پتہ ہے آپ کو, کشمیر میں MQM کا وزیر بن گیا تھا کراچی سے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک پرچون کی دکان بھی ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کا یہ پہلا مطالبہ ہے, زبردست مطالبہ ہے. ان 12 کو جوتے مار کے بھگائیں ادھر سے, ان سے استعفے دلوائیں. اگلا مطالبہ ہے عیاشیاں. اتنی ساری ریاست ہے, آپ V8 دیکھیں ان کے پاس, آپ پراڈو اور لکسس دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں. ساری اسمبلی وزیر, ساری اسمبلی. عمران کی حکومت گرا دی, نون لیگ کی لیا ہے, نون لیگ کی گرا دی, پیپل پارٹی کی لیا, پیپل پارٹی. یہی ہو رہا ہے متنازع علاقہ. کرتے بھائی لوگ ہیں, بھائی لوگ آپ کو پتہ ہے, بھائی لوگ 1 سال صبر کرتے ہیں, 1.5 سال صبر کرتے ہیں, 2 سال صبر کرتے ہیں, پھر بھائی لوگ بس چلو جی کھلی ولی کرو, اس کو ہٹاؤ اس کو لو, اس کو ہٹاؤ اس کو لو. یہی 78 سال سے یہی ہو رہا ہے. وہ وی لاگ بہت کم لوگوں نے سنا ہے,
1942 حسب معمول بہت کم لوگوں نے سنا ہے. اتنا قیمتی وی لاگ تھا. آپ کو جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ BR ایبڈھنکر, یعنی یہی کوئی نام ہے ایبڈھنکر, اس نے کتاب لکھی تھی کہ گورو نے فیصلہ کیا 1947 میں کہ یہ جو فوج ہے نا اتنی بڑی پنجابیوں کی, ان کو ایک ملک دے دیا جائے, یہ ادھر ہی جائیں, اور وہ مل گیا 1947 میں. پیچھے وی لاگ پڑا ہے, وہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں تو 2 شہزادیوں کا, یہ وہ شہزادیاں نہیں ہیں جس طرح ڈیانا تھی یا جو اوریجنل شہزادیاں ہیں, یہ سیاسی طور پہ 2 نمبر شہزادیاں ہیں. لوگوں کا مال ہے, لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہے, حرام کھایا ہے ان کے باپوں نے, لیکن یہ شہزادیاں ہیں. ایک ہے مکھیہ منتری وزیر اعلیٰ پنجاب, اور ایک ہے آصفہ زرداری جو دھکے سے بھٹو بنی ہوئی ہیں زرداری. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, رولا ہے کہ جی سیلاب زدگان کو امداد دینی ہے. آصفہ بھٹو میدان میں آئی ہیں کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت, بے نظیر کا فوٹو, وہ ان کو بتایا جائے گا بزرگوں کو, وہ جو سادے لوگ ہیں کہ پیسے بے نظیر بھیجیں, یہ زرداری بھیجیں. وہ DPO مظفر گڑھ میں کہہ رہا تھا کہ یہ 6 روٹیاں اور یہ سالن یہ مکھیہ منتری نے بھیجا ہے, یہ مکھیہ منتری نے بھیجا ہے. خدا کا شکر ادا نہیں کرنا معاذ اللہ, اس کا کرنا ہے مکھیہ منتری کا. وہ ادھر DC کہہ رہا تھا, مکھیہ منتری کہتی ہے نہیں ہم دیں گے سارا فوٹو. سیلاب زدگان پرائورٹی نہیں ہے, مرون ڈبون ساری بلانال سپ کاٹے انہوں کو, کوا کاٹے فوٹو. یہاں پہ 2 شہزادیوں کا رول ہے. وہ عظم بخاری کہہ رہی ہیں ریلیف کارڈ بنے گا, کارڈ پہ آپ کو پتہ ہے کس کا فوٹو ہوگا. ادھر یہ مس زرداری کہتی ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ. پیسے کس کے ہیں؟ آپ کے, میرے. بدماشی انہوں نے, نخرے انہوں نے. یعنی ہم نے اپنے ہم وطنوں کی مدد کرنی ہے نا ٹیکسوں کے ذریعے. گھر سے لائے ہیں, جہیز میں لائے ہیں, یہ ان کا ہے, ان کے باپوں کا ہے, لیکن وہ رولا جاری ہے. یہ آمنے سامنے پاکستان کی 2 شہزادیاں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے وہ آمنے سامنے ہیں. ٹام اینڈ جیری کا کھیل جاری ہے نیو یارک میں. جنرل اسمبلی کے اجلاس کے نام پہ ایک ایک کو کان سے پکڑ کے اسرائیل کو تسلیم کرو, بس یہ ٹوٹل مدعا ہے. جنرل اسمبلی میں جو تماشا ہو رہا ہے, جو ہے نا وہاں پہ کارٹون آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور وہ جو اجلاس ہوا اس کی صدارت ڈونلڈ ٹرمپ نے کی, اور لیلے 6ویں نمبر پہ بیٹھا ہے. لیلا ہمارے والا لیلا 6ویں نمبر پہ بیٹھا ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی اور کے پاس ایٹم بم ہوتا نا امریکہ کی طرح, فرانس کی طرح, تو وہ لوگوں سے بھتہ لیتے دوسرے ملکوں سے. ہماری یہ حالت ہے. یعنی جہاں پہ ہمارا لیلا بیٹھا ہے نا, اس کے بعد سعودیہ کا وزیر خارجہ بیٹھا ہے, یہ آخری نمبر پہ بیٹھا ہے. خوش ہے کہ ان کے سامنے بیٹھا ہوں. بو بھی آ رہی ہے ٹرمپ کی, کہتے ہیں ان سے بڑی غلیظ بو آتی ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا یہ صرف ٹام اینڈ جیری ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کریں. ٹرمپ نے کروانا ہی کروانا ہے اور نوبل پرائز لینا ہے. صبح والے وی لاگ میں نوبل پرائز کا بھی آپ کو بتایا تھا. جسٹس طارق محمود جہانگیریہ سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ گئے, اور وہاں پہ لے جج بیٹھے تھے, آئینی بینچ بیٹھا تھا. کوئی کے آگا تھا, آگا تیری زندگی شرمندگی شرمندگی. جج وہاں پہ پہنچ گیا انصاف کے لیے, تو انہوں نے درخواست مسترد کر دی. انہوں نے کہا جی مجھے سنیں, میں فریق ہوں, میری کہتے ہیں جعلی سند ہے یا ڈگری ہے تو میں ڈیفینڈ کروں گا. اور وہاں پہ انہوں نے بتایا, اصل اپنا جرم بتا دیا جہانگیری صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, میں نے کبھی کسی سیکٹر کمانڈر کی بات نہیں سنی, میں نے قرآن سنت اور آئین کے مطابق فیصلے کیے. کمال کرتے ہیں پانڈے جی. پھر آپ کہتے ہیں آپ پہ مقدمے ہو رہے ہیں, آپ نے ان کی بات تو سنی نہیں جن کی سننی تھی, آپ پہ تو کیس بنیں گے. وہ یاد کریں بابے کا قصہ سنایا تھا غیرت والا, کہ جب تک غیرت میں زندگی گزاری, فاقے بھوکیں ٹھڈے, اور جڑے نے بغیر تو آیا بغیر ہو جاؤ اس ملک تو موجیں ہی موجاں. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, آپ آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, کس نے کہا آپ کو؟ آپ قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, کس نے کہا آپ کو؟ آپ سیکٹر کمانڈر کے فون پہ فیصلے سرفراز ڈوگر اور یہ سارے لوگ کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ بھی کریں. آج آپ وہ خوار ہو رہے تھے کراچی میں, اور وہ کے آگا وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہا تھا. بہرحال وہاں پہ وکیلوں کا بہت زیادہ کٹ ہوا. آگا کے خلاف کوئی کے آگا ہے, اس کے خلاف نعرے لگے.
اور شیم شیم کے نعرے لگے. بہرحال درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں. یہ ہائی کورٹ کا ایک جسٹس ہے, بڑا پروکار جسٹس ہے, اور وہ دھکے کھا رہا ہے سندھ کی عدالتوں میں انصاف کے لیے. اگر آپ سیکٹر کمانڈر کا فون نہیں سنیں گے اور سیکٹر کمانڈر کی بات نہیں مانیں گے. آج عمران خان کا کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو ڈوگر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کہا میں آفس میں جا کے فیصلہ کروں گا. ادھر تو اگر واٹس ایپ پہ فیصلہ آیا کرنل صاحب کا یا کال آئی تو سارے دیکھ لیں گے. پھر وہ گیا آفس میں, وہاں پہ کرنل صاحب کا کوئی میسج آیا تو انہوں نے میرا خیال ہے 16 تاریخ یا 16 اکتوبر انہوں نے یا 11 اکتوبر انہوں نے دے دی. علیمہ خان نے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ کرنل صاحب یہ دیکھیں نا, پھر تاریخ نہیں دے رہا. علیمہ خان نے کہا تو وہ ادھر چلا گیا, واش روم میں گیا یا اپنے آفس میں گیا, ادھر پیغام پڑھا لیا, اس کے بعد اس نے تاریخ دے دی. عمران خان پہ سوال ہوتا ہے جیل میں کہ جو ہے نا جو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ بڑا سخت بیان آتا ہے اور وہ ریاست مخالف ہوتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ جنرل عاصم منیر کا نام لیتے ہیں, وہ آپ کا اکاؤنٹ ہے؟ تو عمران خان نے کہا جی بالکل وہ میرا اکاؤنٹ ہے. دوسرا عمران خان نے کہا کہ میں حوالدار ہوں عاصم منیر کا, میں صوبیدار ہوں یا میں لانس نائک ہوں, میں نوکر ہوں, میری مرضی ہے میں جو لکھوں ٹویٹر پہ جس کا نام لوں. میں ویسے بھی 25 کروڑ میں واحد آزاد مرد ہوں, باقی تو بیچارے باہر قید ہیں, باقی تو قید ہے نا. یعنی پی ٹی آئی کے جو کھڑپینت پھر رہے ہیں, کاش کوئی 4-5 عمران خان کے راستے پہ ہوتے, سیٹیں لے لیں, مراد لے لیں, ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, سارا کچھ, گاڑیاں, جھنڈے, لیکن کوئی 4-5 بندے بھی اس کی طرح نہیں ہیں. انہوں نے کہا میں نوکر ہوں. وہ سمپل سوال ہے نا, قوم عاصم منیر کی نوکر ہے, کیوں نوکر ہے؟ ہم تو اپنی مزدوری کرتے ہیں, تھوڑی بہت اچھی بری, اچھا کھانا برا کھانا, بس ہم نوکر ہیں. ہم سرکاری ملازموں کے نوکر ہیں, جو خود ملازم ہیں, جو خود نوکر ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے, پاکستان کی ریاست کے, پاکستان کے لوگوں کے. ہم ملازم ہیں کہ ہم جی جو آپ کہیں تو بولیں, جو آپ کہیں تو دیکھیں, جو آپ کہیں تو سنیں. کیوں؟ وجہ کہ آپ کے پاس ڈانگیں ہیں, سوٹیں ہیں, بندوقیں ہیں, اور کیا ہے آپ کے پاس, یہی آپ کر سکتے ہیں. بہرحال خان صاحب نے کہا جی کہ میں نوکر شوکر نہیں ہوں. عمران خان کو یہ بیٹھا ہے وہ جج, تو اس نے یہ واٹس ایپ کا یہ اب ویڈیو لنک پہ ٹرائل ہو رہا ہے جی ایچ کیو کیس کا. جیل میں عمران خان کو نمبر ملا دیا گیا, ادھر یہ جج, یہ سارے لوگ آگے بیٹھے ہیں, ادھر جج نے جو ہے وہ موبائل پکڑا, جو ہی آن کیا تو عمران خان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عاصم لا ہے, یہ جنرل عاصم منیر کرا رہے ہیں, آپ لوگ وہی کریں گے جو ہے نا وہ عاصم منیر آپ کو کہے گا, یہ سارا تماشا ہے, جو کچھ آپ نے کرنا ہے. وہ جج تو پہلے تو جج کو فالج ہو گیا, پھر جج کو لقوہ ہو گیا, پھر جج کے پیٹ میں گڑ گڑ شروع ہو گئی, پھر جج کے کانوں سے ریڈ اینڈ وائٹ کا دھواں نکلنا شروع ہو گیا دونوں کانوں سے, اور وہ یعنی بند کرنے والا بٹن ہی اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون سا بٹن جو ہے وہ دباؤں اور یہ بند ہو بلا, پھر اس نے بند کر دیا. یہ سن کے وہ انوینسبل ہے, وہ فاتح ہے. ہر کسی نے مر جانا ہے, ہر کسی نے 8 فٹ یا 10 فٹ زمین کے نیچے جانا ہے, چاہے وہ عاصم منیر ہو, چاہے کوئی شہباز شریف لیلا ہو یا اردلی ہو. اس نے عدالت میں کوئی شاہ صاحب تھے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان ہاشمیوں کا جو ملک تھا وہ حجاز تھا, فلسطین تھا, عراق تھا, لیکن ادھر اتنے شاہ نہیں ہیں جتنے ادھر برصغیر میں آپ کو ملیں گے شاہ. اٹ پٹو تے تلے شاہ ہے, اٹ پٹو تے تلے, یہ کوئی جج بھی شاہ تھا, پتہ نہیں کون سا شاہ تھا. بہرحال وہ جج کی ہر چیز جو ہے وہ شارٹ کر دی عمران خان نے, کیونکہ عمران خان انوینسبل ہے, عمران خان ناقابل تسخیر ہے, عمران خان جو ہے نا وہ فاتح ہے. اور جو فیصل جاوید خان کہتے تھے جلسے سے پہلے کہ عمران خان ہیں آپ, واقعی عمران خان ہیں آپ, کون اس طرح کر سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی 6ٹھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس میں کوئی 3 بندے عمران خان جیسے
کوئی 5 بندے عمران خان جیسے، ورنہ آپ کو جیل لگانے والے، سرما پہننے والے، اور جو ہے نا بال بڑے بنا کے، ویسکٹاں پا کے، واسکٹاں، اس تو بعد جو ہے نا وہ ٹی وی کے پروگرام میں سونیاں سونیاں جو اینکریں بیٹھی ہوتی ہیں، جھوٹیاں کذابیں، ان کے سامنے بیٹھ کے اپنے بھاشن دیے. اس طرح کا نام وہ صرف عمران خان ہی لے سکتا ہے. تو عمران خان نے بہرحال جج صاحب کی تسلی کرا دی، جج صاحب کو اوقات بھی بتا دی کہ آپ کی کتنی اوقات ہے، آپ یہاں کس کے کہنے پہ بیٹھے ہیں، آپ یہ کیس کس کے کہنے پہ سن رہے ہیں. یعنی دنیا کی ہسٹری گوگل پہ چلے جائیں یا کوئی کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو کتابیں دیکھ لیں کہ یہ جج نے موبائل پکڑا ہوا ہے، ادھر جیلر جو ہے کال ملا کے دے رہا ہے، کال ملا کے فون عمران خان کو دیتا ہے. بیٹوں سے بات نہیں ہو سکتی، 4 مہینے 5 مہینے بیٹوں سے بات نہیں ہو سکتی، وہاں نیٹ کا معاملہ ہوتا ہے. ادھر عمران خان کو موبائل پکڑا دیتا ہے، ادھر جو ہے نا جج وہ سامنے رکھ کے جس طرح وہ گچو کرتے ہیں، وہ کوئی جی ایف ہوتی ہے یا ایکس جی ایف ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، گچو رات کو 12 کے بعد موبائلوں پہ رضائیوں کے اندر، اس طرح جو ہے نا وہ یہ جو جج تھا یہ ایکس جو ہے نا وہ جی ایف تھا عمران خان کا کہ وہ سامنے موبائل پکڑ کے بیٹھا ہے. یعنی کوئی بندے کے اندر شرم، کوئی بندے کے اندر حیا، کوئی بندے کے اندر ڈیکورم عہدے کا. اب جہانگیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سیکٹر کمانڈر کے کہنے پہ فیصلے نہیں کرتا. سر جی آپ فیصلے نہیں کرتے تو سندھ میں رول بھی تو آپ رہے ہیں نا، ورنہ اگلے تو ادھر موجیں کر رہے ہیں. اب یا فریدی کو دیکھیں کنہیں موجاں، آپ وہ امین الدین خان کو دیکھیں 2 لائنیں ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا. آپ مندو خیل کو دیکھیں، سرفراز ڈوگر لویا پلایو دیوار کو دیکھیں. انگریزی تو کجا جسے اردو بولنا نہیں آتی، تو آپ نے تو دھکے کھانے سندھ ہائی کورٹ میں. بہرحال یہ جج صاحب جو ہے نا آگے پکڑ کے موبائل بیٹھے رہے، اور جب آن کیا تو عمران خان نے جو ہے وہ جو عمران خان نے کہا تو جج صاحب کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھول گئے. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ وہ شخص وہ انونسبل ہے، وہ شخص آزاد ہے، وہ شخص لاسانی ہے. پاکستانیوں کی یہ کوئی قسمت جو ہے یقین کریں اچھی تھی کہ عمران خان جیسا بندہ، ٹھیک ہے اسے ٹائم کم ملا، لیکن عمران خان کے جو اقوال ہیں وہ کتابوں میں پڑھے جائیں گے، عمران خان کے اقوال بتائے جائیں گے، عمران خان پہ نغمے لکھے جائیں گے، عمران خان پہ شاعری لکھی جائے گی. وہ میں پڑھ رہا تھا کہ نقد کوکے سے صرف ملکو نے 5 کروڑ اور 80 لاکھ روپے جو ہے وہ کمایا ہے. آج کل لوگ عمران خان پر بھونک کے، عمران خان کا نام لے کے، اور ان کے جو ہے وہ چولہے جل رہے ہیں. کتنا بڑا آدمی ہے عمران خان. ٹی وی دیکھ لیں، جو ٹاک شوز ہیں وہ عمران کے نام سے شروع ہوں گے، عمران کے نام پہ ختم ہو گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.